Assalamu alaikum dear students. This is your online class of international relations. Today is the second last day of this year. Our today's topic is function and role of diplomacy. Let's start our topic. Dear students, we are going to study major functions and role of diplomacy. डिप्लोमेसी सफारतकारी के अहम फ़राइज़ और सफारतकारी का किरदार, दोनों बातें एक हैं। इसको हम फंक्शंस भी कह देते हैं, इसे आप फ़राइज़ भी कह सकती हैं, और सफारतकारी का किरदार कि सफारतकारी किस किस्म का किरदार निभाती है या किस किस्म के फ़राइज़ अदा करती है, दोनों बातें सेम हैं। चलिए हम जायज़ा लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक का। Performing its tasks and securing its national objectives, diplomacy has to undertake a number of functions. अपने काम की अदायगी और कौमी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए डिप्लोमेसी या सफारतकारी बहुत से फ़राइज़ अदा करती है। अब हम टू दी पॉइंट उन तमाम फंक्शंस का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 इज़ सेरिमोनियल। सेरिमोनियल मीन रस्मी, सिम्बॉलिक अलामती। सेरिमोनियल or symbolic functions. The diplomats of a nation are the symbolic representatives of the state, and they represent their state and government in all official ceremonies and functions, as well as in non-official social and cultural functions held in the place of their posting. सफारतकार अपनी कौम के अलामती नुमाइंदे होते हैं और दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट, अपनी रियासत की नुमाइंदगी करते हैं और हुकूमत की ये तमाम सरकारी सेरेमनीज़ में, तकरीबात में एंड फंक्शंस में, एज़ वेल एज़ इसके साथ साथ गैर सरकारी मुआशरती और सकाफ़ती फंक्शंस में, तकरीबात में, जो कि उन रियासतों में होती है जहाँ पे उनको तैनात किया गया होता है। उन तमाम तकरीबात को ना सिर्फ वो अपनी रियासत का नुमाइंदगी करते हुए अदा करते हैं और इसके साथ साथ गैर सरकारी तकरीबात को भी पूरी तरह से निभाते हैं। नंबर 2 इज़ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन नुमाइंदगी। अ डिप्लोमेट फॉर्मली रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री इन अ फॉरेन स्टेट। गैर मुल्की रियासत में डिप्लोमेट अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है। ही इज़ द नॉर्मल एजेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिज होम ऑफिस एंड दैट ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ एक्रीडाइटेड। वो आम तौर पर एजेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए अपनी रियासत के और उस रियासत के दरमियान जहाँ पर उसे तैनात किया जाता है। एक्रीडाइटेड का मतलब होता है तस्लीम शुदा या तस्लीम किया गया, और यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाता है जहाँ पे उसको पोस्टेड किया गया है या उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उस रियासत में और अपने मदर कंट्री के दरमियान कम्युनिकेशन का एजेंट होता है। हिज रिप्रेजेंटेशन इज़ लीगल एंड पॉलिटिकल। उसकी नुमाइंदगी कानूनी और सियासी होती है। ही कैन वोट इन द नेम ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो अपनी हुकूमत के नाम पर वोट भी देता है। ऑफ कोर्स, बेशक इन डूइंग सो ही इज़ टोटली बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ हिज होम ऑफिस। ये तमाम सब कुछ करने के लिए यकीनन वो अपने मदर कंट्री की तरफ से उसको हदायत दी जाती हैं। एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन, और उसकी अपनी कौम की खारजा पॉलिसी की तरफ से जो उसको हदायत मिलती हैं वो उनका पाबंद होता है। नंबर 3 इज़ निगोसिएशन। To conduct negotiation with other states is a substantive function of diplomacy. डिप्लोमेसी का एक उसका फ़र्ज़ दूसरी रियासतों के साथ मुज़ाकरात करना भी है। डिप्लोमेट्स ऑब्ज़र्व
پامر اینڈ پارکنز، یہ پامر اینڈ پارکنز آتھر ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر تمام کانسیپٹس کے اوپر کتابیں ترتیب دی ہیں، لکھی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹس آر بائی ڈیفینیشن نیگوشیٹر۔ ڈپلومیٹ جو ہیں، اگر ہم ان کی کوئی تعریف کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہمی مذاکرات کرنے والا۔ دے آر دی چینلز آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن مین ترسیل، اور اس کے اندر ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا، اس کو کمیونیکیٹ کہتے ہیں۔ دے آر دا چینل آف کمیونیکیشن، وہ ترسیل کے ذرائع ہوتے ہیں یا بات کو دوسری ریاست کے نمائندوں تک پہنچانے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ وچ ہینڈل دی ٹرانسمیشن، جو تمام کارروائی کو کنٹرول کرتے ہیں، آف میسیجز بٹوین دی فارن منسٹرز آف دا پیرنٹ اسٹیٹ اینڈ دا ہوسٹ اسٹیٹ۔ پیرنٹ اسٹیٹ سے مراد ہے کہ ڈپلومیٹ جس ریاست سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی پیرنٹ اسٹیٹ ہوگی، اور ہوسٹ اسٹیٹ جہاں پہ وہ نمائندہ بن کر جاتا ہے، ہوسٹ مہمان کا لیے استعمال ہوتا ہے، جس ریاست میں اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ ہوسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، اور جس ریاست میں وہ رہتا ہے اور جس ریاست کی طرف سے جاتا ہے وہ اس کی پیرنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ غیر ملکی جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن مین رابطہ، ٹرانسمیشن مین کاروائی۔ along with the nature of the message, the manner and style of delivering the message greatly influence the course of negotiation۔ پیغامات کی نوعیت کے ساتھ ساتھ پیغامات کو کس طریقے سے اور کس انداز میں پہنچایا جاتا ہے، یہ اثر انداز ہونے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ It is mainly through negotiation that a diplomat seeks to secure agreements and compromises over various conflictual issues and problems among states۔ یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ مذاکرات کے اندر سفارت کار اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں یا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ محفوظ بنائیں، تحفظ کریں، کسی ایگریمنٹ کے ذریعے، کمپرومائزز یا سمجھوتے کے ذریعے۔ کس لیے کریں سمجھوتا اور معاہدہ؟ اپنے ان تنازعات کے اوپر یا ان ایشوز کے اوپر جو پرابلمیٹک ہوں، جو مشکلات کا باعث ہوں۔ ڈپلومیٹس اپنی ریاست اور دوسری ریاست کے درمیان مذاکرات کے دوران سمجھوتے اور معاہدے کے ذریعے ان معاملات کو جو مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے سمجھوتے اور معاہدے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھا نیگوسیشن۔ نیکسٹ ٹاپک از رپورٹنگ۔ رپورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے صورتحال بیان کرنا۔ رپورٹنگ انوالوز دی آبزرویشن آف دا پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری اینڈ سوشل کنڈیشنز آف دا ہوسٹ کنٹری اینڈ دا ایکوریٹ ٹرانسمیشن آف دا فائنڈنگز آف دا ڈپلومیٹ ٹو ہز ہوم کنٹری۔ رپورٹنگ میں شامل ہوتی ہے آبزرویشن، مشاہدہ۔ کس چیز کا مشاہدہ؟ پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری، سیاسی، اقتصادی اور عسکری یا آرمی سے ریلیٹڈ، اور سوشل کنڈیشن اور معاشرتی صورتحال کا جائزہ لے کے جس ملک میں اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے، اس کی ان تمام امور کا جائزہ لے کے وہ رابطہ کرتا ہے اپنی کنٹری سے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ دا پولیٹیکل رپورٹنگ انوالوز a report about the assessment of the roles of various political parties in the politics of the host country۔ سیاسی رپورٹنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ تمام اندازے جو اس ریاست کی سیاسی جماعتیں اپنے ملک کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے کنٹری کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی مثال
آپ اس طرح سمجھ لیجئے جیسے آج کل آپ کے ملک میں PDM کے تحت تمام اپوزیشن کی پارٹیز اپنی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں، تو اب وہ تمام ڈپلومیٹس جو دوسری ریاستوں کے ہماری کنٹری کے اندر اپوائنٹیڈ ہیں، وہ یہ ساری رپورٹ اپنی کنٹری میں بھیجتے ہیں۔ It seeks to assess the friendliness اور hostility. friendliness دوستانہ، hostility دشمنانہ، اس کے اندر اندازے لگائے جاتے ہیں دوستی کے لیے بھی اور دشمنی کے لیے بھی آف دا ویریس پولیٹیکل گروپنگ، بہت سی سیاسی گروپنگ کے اندر ٹورڈز دی ہوم اسٹیٹ۔ اس طرح سے اس کی ڈپلومیٹ کی ہوم سٹیٹ اندازے لگاتی ہیں کہ کون سا پولیٹیکل گروپ ان کے ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا اور کون سا دشمنی کے اوپر تعلقات استوار کرے گا، اینڈ دی پاور پوٹینشیل آف ایچ پارٹی اور آرگنائزیشن، اور ہر پارٹی اور ہر تنظیم کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو بھی جانچا جاتا ہے۔ اکنامک رپورٹنگ انوالوز، اقتصادی رپورٹنگ کے اندر شامل ہوتی ہیں سینڈنگ آف رپورٹس ٹو دا ہوم آفس کنٹیننگ جنرل انفارمیشن اباؤٹ دا اکنامک ہیلتھ اینڈ ٹریڈ پوٹینشیل آف دا ہوسٹ کنٹری۔ جس ریاست میں ڈپلومیٹ اپوائنٹ ہوتے ہیں اس ریاست کی اکنامک اور تجارتی صلاحیتوں اور سرگرمیوں سے اپنی ریاست کو آگاہ کرنا شامل ہوتا ہے۔ ملٹری رپورٹنگ انوالوز این اسیسمنٹ آف دا ملٹری مائٹ، اور ملٹری رپورٹنگ کے اندر اس ریاست کی آرمی کی طاقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مائٹ طاقت کو بولتے ہیں۔ انٹینشنز اینڈ کیپیبلٹیز، طاقت، اس کی نیت اور اس کی کیپیبلٹی صلاحیتوں کا۔ اینڈ دی اسٹریٹجک امپورٹینس آف دا ہوسٹ کنٹری، اور جس ملک میں وہ تعینات ہوتا ہے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں بھی رپورٹ اپنے ملک کو بھیجتا ہے۔ دا لیول آف سوشل اینڈ کلچرل کانفلکٹس امانگ دا پیپل آف دا ہوسٹ کنٹری اینڈ دا لیول آف سوشل ہارمنی اینڈ کوہیژن آر اسیسڈ فار ڈٹرمننگ دی لیول آف اسٹیبلٹی آف دا ہوسٹ کنٹری۔ اب سوشل اور ثقافتی اور معاشرتی صورتحال سے کیسے آگاہ کرتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ سوشل اور ثقافتی صورتحال کی جب وہ اپنے ملک میں رپورٹ کرتا ہے تو اس میں اس ریاست کے معاشرے کے اندر اور ثقافت کے اندر جو جھگڑے پائے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے درمیان کن کن بنیادوں پر ہوتے ہیں وہ صورتحال اپنے ملک کو بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کنٹری کے معاشرے کے اندر ہارمنی کہتے ہیں ہم آہنگی کو، اور کوہیژن بھی ان کی یکسانیت کو، کہ کتنی ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے اس کا اندازہ بھی لگا کے رپورٹ اپنے ملک میں بھیجتا ہے۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ فار ڈٹرمننگ، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ دا لیول آف اسٹیبلٹی، استحکام کا لیول کیا ہے اس ملک کے اندر۔ دس رپورٹنگ از این امپورٹنٹ اینڈ ویلیویبل فنکشن آف ڈپلومیسی۔ سو رپورٹنگ یا ملک کی صورتحال سے اپنے ملک کو بتانا یہ ایک بہت اہم اور قابل قدر فریضہ ہے ڈپلومیسی کا۔ نمبر 5th اینڈ لاسٹ آف دس ٹاپک از پروٹیکشن آف انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کہتے ہیں مفاد کو، پروٹیکشن کہتے ہیں تحفظ کو۔ ڈپلومیسی از آلویز ایٹ ورک فار پروٹیکٹنگ اینڈ پروموٹنگ دی انٹرسٹ آف دا نیشن اینڈ اٹس پیپل لیونگ ابراڈ۔ وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اس ملک میں ان کے اپنے ڈپلومیٹس ان کے مفادات کو تحفظ بھی دیتے ہیں اور فروغ بھی دیتے ہیں۔ Protection of interests is the bedrock of the practice of diplomacy۔ بیڈ راک کا ویسے میننگ ماتحت کا آتا ہے، یہاں پہ ہم اس کا میننگ لیں گے کہ ڈپلومیٹ کے دائرہ اختیار میں آنے والی چیز ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے مفادات کو
तहफ़्फ़ुज़ दे। इट वर्क्स टू सिक्योर कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी कहते हैं मुताबिकत को, आउट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अदम मुताबिकत से मुताबिकत के हालात पैदा करना, थ्रू अकोमोडेशन, आबादकारी भी अकोमोडेशन का मीनिंग आ जाता है और समझौता भी आ जाता है। समझौते के ज़रिए, रिकन्सिलिएशन मसालहत के ज़रिए, एंड गुडविल और नेक नियति के ज़रिए। एक डिप्लोमेट दूसरे मुल्क में जहाँ उसको अपॉइंट किया जाता है वहाँ पर अपने मुल्क से आए हुए शहरियों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, नेक नियति के साथ, मसालहत के ज़रिए और समझौते के ज़रिए। अ डिप्लोमेट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट और चेंज प्रैक्टिसेस विच ही फील्स आर डिस्क्रिमिनेटरी टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री। जब एक डिप्लोमेट ये महसूस करता है कि उसके मुल्क के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी एहसासात पैदा हो रहे हैं उस रियासत में, तो वो कोशिश करता है कि उनको तब्दील भी करे और उन एहसासात को रोके भी। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट दी persons, property and interest of such citizens of his country as are living in the territory of the state to which he stands posted। तो जिस रियासत की तरफ से उसको वहाँ पे पोस्ट किया जाता है वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ आए हुए अपने शहरियों की ज़िंदगियों की, उनकी जायदादों की और उनके मफादात का पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें। country are living in the territory of the yes थ्रू ऑल दीज फंक्शंस, इन तमाम फ़राइज़ के ज़रिए डिप्लोमेसी प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तमाम फ़राइज़ अदा करते हुए डिप्लोमेसी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद याद भी कीजिए। मुझे आपकी कुछ फ़ेलोज़ ने ये मैसेज किया कि मैम आप काम असाइन कर दिया करें ताकि हम याद कर लें। तो बेटा ये तो अंडरस्टूड है, मैं ये पूरे चैप्टर आपको सेंड नहीं करती, उनमें से बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपके लिए स्लाइड्स तैयार करती हूँ। आपने ये सारा तैयार करना है। इसी मटेरियल में से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तरतीब दूंगी, इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो गर्ल्स आपने सारा याद करना है, इसीलिए आपसे कहती हूँ डेली आप देखें, जब भी मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ आपको साथ में ये ज़रूर डायरेक्शंस देती हूँ कि गर्ल्स राइट डाउन दीज नोट्स और फिर उसके बाद आप इनको याद करें, अपनी हैंड राइटिंग में ले आएँ। इस तरह मत आप स्लगिश बने और ना ही आप लेज़ीनेस दिखाएं कि मैम ने तो कहा ही नहीं। मैं तो बेटा आपको हर लेक्चर के एंड में ये कहती हूँ कि आप इसको राइट डाउन कर लें और राइट डाउन करने के बाद इसको याद कर लीजिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।